ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اکرام اخبار کے دفتر میں کام کرتا تھا اور آج وہ گھر جاتے ہوئے بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ اس کا گھر قبرستان کی دوسری طرف تھا۔ وہ کئی بار گھر جانے کے لیے اس قبرستان کے پاس سے گزرا تھا اور اسے قبروں سے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن آج جمعرات کی رات تھی اور وہ پہلی بار جمعرات کو اس طرف سے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس روز تمام لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر آتے تھے اور فاتحہ خوانی کرتے تھے، اور اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ اس رات کو مرنے والوں کی روحیں اپنی قبروں پر موجود رہتی ہیں۔ اسی لیے جب وہ قبرستان کے قریب پہنچ گیا تو وہ محتاط انداز میں چل رہا تھا۔ لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی، اس لیے سڑک پر بتیاں بالکل بند تھی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ سڑک پر روشنی پھیلا رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور سڑکیں بالکل سنسان تھیں۔ اکرام نہ جانے کیوں ڈر رہا تھا۔ اس نے قبروں کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور موٹر سائیکل کی رفتار بھی تیز کر دی۔ اچانک اسے بائیں جانب سے کسی کی آواز سنائی دی کہ اکرام بھائی ذرا رکنا۔ اس نے آواز سن کر یہاں وہاں دیکھا۔ یہ آواز اس کے کزن کی تھی جس کی موت پچھلے سال روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی اور اس کی قبر بھی اسی قبرستان میں تھی۔ اکرام نے اپنی موٹر سائیکل کی رفتار کم کرتے ہوئے یہاں وہاں دیکھا، لیکن اسے اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ اسی لمحے ایک جانب سے سیاہ بلی دوڑتی ہوئی آئی اور اس کی موٹر سائیکل کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ اکرام نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن بلی موٹر سائیکل سے ٹکرا کر دور جا گری اور اکرام جھٹکے کی وجہ سے خود بھی اپنی موٹر سائیکل سے نیچے گر کر ایک قبر پر جا گرا، اور تبھی اس کا ذہن تاریکیوں میں چلا گیا۔ ہر طرف سے چیخو پکار محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس پر تو دہشت طاری ہونے لگی۔ وہ قبر پر پڑا تھا اور اس کے ارد گرد کفن پوش کھڑے تھے۔ ان کے چہروں سے کفن ہٹا ہوا تھا اور وہ غصے میں اسے دیکھ رہے تھے۔ قبر کے قریب ہی زمین پر ایک عورت بیٹھی کراہ رہی تھی۔ اس کے سفید کفن پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے اور باقی مردے اسے دیکھ کر اکرام کو غصے سے گھور رہے تھے۔ اسی لمحے ایک اور قبر میں سے ایک اور مردہ نکل آیا اور کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ تبھی باقی مردے اسے بتانے لگے کہ اس کا نام اکرام ہے اور اس نے ہماری لاڈو کو موٹر سائیکل کی ٹکر مار کر زخمی کر دیا ہے۔ تبھی وہ فکر سے کہنے لگا کہ لاڈو تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس زخمی عورت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ زخمی عورت کہنے لگی کہ اس ظالم نے تو میری ٹانگیں توڑ دی ہیں۔ وہ اکرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اور ساتھ ہی کہہ رہی تھی کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا؟ تبھی اکرام دہشت کے مارے اٹک اٹک کر جواب دینے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے اسے زخمی نہیں کیا، وہ تو ایک بلی تھی جو اچانک سے میری موٹر سائیکل کے سامنے آ گئی تھی۔ سارے مردے کہنے لگے بکواس مت کرو، یہ ہماری لاڈو ہی تھی جسے تم نے زخمی کر دیا ہے۔ اب تو اکرام کے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ بہت ڈر رہا تھا۔ سب کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں اور ان کی لاڈو درد سے آوازیں نکال رہی تھی۔ تبھی ایک مردہ بولا کہ سردار اس آدمی کو سزا دیں، اور سردار کہنے لگا ہاں میں اسے ایسی سزا دوں گا اسے اس کی نانی یاد آ جائے گی۔ اکرام کہنے لگا نہیں، مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو اچانک میرے موٹر سائیکل کے سامنے آ گئی تھی، مجھے نہیں معلوم اسے کیسے ٹکر لگ گئی۔ وہ سارے مردے یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ تمہیں معاف تو کبھی بھی نہیں کیا جائے گا، تم نے ہماری لاڈو کو معذور کر دیا ہے اور اب وہی تمہیں سزا دے گی۔ ہم سب کو اپنی لاڈو کا فیصلہ منظور ہوگا۔ تبھی لاڈو بولی کہ اس نے میری ٹانگ توڑی ہے، مجھے اس کی جسم کی ہڈیاں چاہیے۔
اور اسی کے بعد میرا بدلہ پورا ہوگا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ سارے مردے اکرام کو کھینچنے لگے، کوئی اس کی ٹانگوں سے اور کوئی اس کے بازو سے۔ اکرام چیخنے چلانے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن وہ تو کوئی بات سننے کو بھی تیار نہ تھے۔ وہ اس کے جسم کی ہڈیاں توڑنا چاہتے تھے تاکہ لاڈو کا بدلہ پورا ہو سکے۔ تبھی اسے مردے کہنے لگے کہ فکر مت کرو، ہڈیاں ٹوٹنے سے تم مرو گے نہیں۔ اکرام بار بار ان کی منت کر رہا تھا لیکن وہ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اکرام نے لاڈو کی منت کرنا شروع کر دی کہ دیکھو مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے تو کسی آواز پر مڑ کر دیکھا تھا اور اتنے میں تم میری موٹر سائیکل کے سامنے آ گئی، مجھے کیا معلوم کہ تم بلی نہیں تھی۔ لیکن لاڈو کہنے لگی کہ اب تو مجھے تمہاری ہڈیاں ملیں گی تو ہی مجھے سکون آئے گا۔ جس مردے نے اکرام کی ٹانگ پکڑ رکھی تھی اور کھینچ رہا تھا، اچانک اکرام نے اس کی پیٹ میں ایک لات مار دی اور دوسرے مردے کو بھی ایسے ہی اپنے سے دور کر دیا، اور ابھی بھاگنے ہی والا تھا کہ پولیس کا سائرن سنائی دینے لگا، اور اتنے میں سارے مردے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بھاگو۔ فوراً ہی سردار مردہ اور اس کے ساتھ ہی قریبی درختوں کے جھنڈ کی طرف بھاگے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے، اور اسی وقت لاڈو دوبارہ سیاہ بلی میں تبدیل ہو گئی اور اس نے اکرام پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی اکرام بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال کے ایک بیڈ پر پایا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کا دوست شکر ادا کرنے لگا اور کہنے لگا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا۔ تبھی اکرام پوچھنے لگا کہ مجھے یہاں کون لے کر آیا تھا۔ اس کا دوست اسے بتانے لگا کہ پولیس تمہیں قبرستان کے قریب سے یہاں اٹھا کر لے کر آئی ہے، اور سڑک پر تمہارے قریب ہی ایک مری ہوئی بلی بھی پڑی تھی جو شاید تمہاری موٹر سائیکل کے نیچے آ کر مری تھی، اور تم بھی وہیں گرے ہوئے تھے۔ لیکن تم بے ہوش کیسے ہوئے؟ تمہارے جسم پر تو کوئی زخم یا کوئی خراش نہیں تھی۔ اکرام سوچنے لگا اگر ان کو میں مردوں کے بارے میں کوئی بھی بات بتاؤں گا تو کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا اور سب مجھے ڈرپوک سمجھ کر میرا مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے اس نے کسی سے کسی بات کا ذکر نہ کیا۔ لیکن جب وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آیا تو اس نے شیشے میں دیکھا، اسے اپنے گلے پر خراشوں کے نشان نظر آئے، اور تبھی اسے لاڈو یاد آ گئی جس نے اس پر حملہ کیا تھا، اور وہ نشان آج بھی اس کی گردن پر موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی جانب۔ سردیوں کی ایک اندھیری رات تھی اور مراد اونٹنی پر اپنے علاقے میں میلہ دیکھنے گیا تھا۔ وہاں سے رات کے 8 بجے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس کا گھر دریا کے پار بستی میں تھا۔ اس کے چند ساتھی بھی اپنے اپنے اونٹوں پر اس کے ساتھ تھے۔ راستے میں مراد کو حاجت ہوئی تو اس نے اپنی اونٹنی کو روکا اور ایک جھاڑی کی جانب چلا گیا۔ جب وہ فارغ ہو کر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی تو اس سے بہت دور جا چکے تھے۔ مراد نے انہیں بہت زور زور سے آوازیں بھی دیں لیکن اس کی آوازیں ان تک نہ پہنچ سکی۔ یہ ایک ریتیلا علاقہ تھا اور ریت کے ٹیلے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی اونٹنی اسی ٹیلوں کے درمیان میں غائب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی اونٹنی کو تلاش کرنے لگا۔ ستاروں کی روشنی بہت کم تھی۔ کچھ دیر بعد اسے اونٹنی مل گئی۔ اس نے اپنی اونٹنی کو پکڑا اور اس پر سوار ہو گیا، لیکن اب اسے پتہ نہ چل رہا تھا کہ اسے کس طرف جانا ہے کیونکہ چاروں طرف جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ تبھی وہ ایک طرف کو چل دیا۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جسے دیکھ کر اسے محسوس ہوا کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے۔ اس نے اونٹنی کو موڑا اور دوسری سمت روانہ ہو گیا۔ تبھی اسے ایک جانب سے ایک عورت کی آواز آئی۔ وہ یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ چھوٹے سے ٹیلے پر کوئی عورت بیٹھی تھی۔ مراد کو حیرت ہوئی کہ رات کے اس وقت یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ جوان ٹھہر جاؤ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مراد نے اپنی اونٹنی کا رخ اس کی طرف کیا اور اس کے قریب آ کر رک گیا۔ اس نے عورت کو غور سے دیکھا تو وہ ایک نوجوان تھی اور دلہن بنی ہوئی تھی۔ اس نے بہت سے زیورات بھی پہنے رکھے تھے۔
اس نے سرخ رنگ کا بہت قیمتی لباس بھی پہن رکھا تھا اور زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ تبھی مراد اس سے پوچھنے لگا کہ رات کے اس پہر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں بدقسمت دلہن ہوں۔ 3 دن پہلے میری شادی یہاں دریا کے پار ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ آج صبح میں اپنے ماں باپ سے ملنے گئی۔ مراد اچانک سے اس سے پوچھنے لگا کہ ماں باپ سے ملنے کے لیے تم نے اتنا زیور بھی پہن رکھا تھا اور تم تھی بھی اکیلی؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ نہیں، میرا شوہر میرے ساتھ تھا۔ ہم شام کے وقت جب واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہاں میلہ لگا ہوا ہے، ہم وہاں چل کر میلہ دیکھتے ہیں۔ میلے میں گھومتے پھرتے ہوئے ہمیں رات ہو گئی۔ جب ہم واپس روانہ ہوئے تو میں اپنے شوہر کے گھوڑے پر بیٹھی تھی اور میرا شوہر میرے ساتھ ہی موجود تھا۔ ہم دریا پر پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پانی زیادہ گہرا نہیں تھا لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ اکیلا دریا میں جا کر دیکھتا ہے کہ پانی کی سطح کہیں زیادہ بلند تو نہیں ہو گئی۔ وہ مجھے کنارے پر چھوڑ کر دریا میں داخل ہو گیا، لیکن جب گھوڑا دریا کے درمیان میں پہنچا تو ایک تیز لہر آئی اور میرے شوہر کو گھوڑے سمیت بہا کر لے گئی۔ میں روتی پیٹتی کنارے پر ہی رہ گئی، لیکن کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے میرے شوہر کی لاش پانی پر تیرتی ہوئی نظر آ گئی اور اس وقت سے میں یہاں پریشان بیٹھی رو رہی ہوں۔ مراد نے اسے تسلی دی اور کہنے لگا، کوئی بات نہیں، صبر کرو، صبر کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، تمہارا شوہر تو واپس زندہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگی، میں اتنی لمبی زندگی کس کے سہارے جیوں گی؟ کون مجھ بیوہ سے شادی کرے گا؟ سب لوگ تو مجھے منحوس کہیں گے کہ شادی کے فوراً ہی بعد میں اپنے شوہر کو کھا گئی۔ مراد اس سے پوچھنے لگا کہ اب تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ تو وہ بتانے لگی کہ میرا گھر تو دریا کے پار ہے، ایسا کرو تم مجھے اپنے گھر لے چلو، کیونکہ سسرال میں تو مجھے اب کوئی بھی قبول نہیں کرے گا اور میکے والے بھی مجھے منحوس ہی کہیں گے، سب مجھ سے نفرت کریں گے۔ اگر تمہاری شادی نہیں ہوئی تو تم مجھ سے شادی کر لو، میں ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گی، اور اگر تمہیں شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہیں اپنا سارا زیور دے دوں گی۔ اس کی بات سن کر مراد بہت خوش ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے منظور ہے، تم میرے ساتھ چلو، ہم کل ہی نکاح کر لیں گے۔ وہ عورت جلدی سے اس کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھ گئی، لیکن اس عورت کے جسم سے تیز خوشبو آ رہی تھی اور مراد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خوشبو کیسی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ مراد اس سے پوچھنے لگا کہ تم دریا سے پار یہاں آئی تھی، تم مجھے بتاؤ کہ دریا کس طرف ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تو مراد اسے سمت اپنی اونٹنی کو دوڑانے لگا اور جلد ہی وہ دریا پر پہنچ گیا۔ اسے دریا کے پانی کی سطح دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نہ تو بہاؤ تیز تھا اور نہ ہی پانی کی مقدار میں اضافہ ہوا تھا۔ میلے پر جانے کے لیے اس نے دریا پار کیا تھا تو اس وقت پانی اونٹنی کے گھٹنوں تک بلند تھا اور اب بھی اتنا ہی نظر آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس عورت کا شوہر کیسے ڈوب کر مر گیا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ کیا یہ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ اس نے اپنی اونٹنی کو پانی میں داخل کر دیا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ خوشبو آنا بند ہو گئی تھی۔ اس نے دریا کے درمیان میں پہنچ کر چہرہ گھمایا تو پیچھے دیکھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ پیچھے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب تو وہ فکر مند ہو گیا کہ کہیں یہ عورت بھی ڈوب نہ گئی ہو۔ اس نے اونٹنی کو چند لمحے کے لیے روکا اور پھر یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ اونٹنی دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچی تو مراد کو ایک دم سے دوبارہ خوشبو محسوس ہوئی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ عورت دوبارہ سے وہاں موجود تھی۔ مراد اس سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ کہنے لگی، شاید میں اندھیرے میں تمہیں نظر نہیں آئی، میں تو یہی تھی، اندھیری رات ہے، شاید تمہیں صحیح سے نظر نہیں آیا۔ تبھی مراد نے اپنی اونٹنی کو آگے بڑھا دیا اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس کا وہم نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ عورت اونٹنی پر موجود تھی تو پھر خوشبو آنا کیسے بند ہو گئی تھی؟ اب تو اسے یقین ہونے لگا کہ یہ عورت اصل میں کچھ اور ہے۔ اب اس نے آگے جا کر بستی کے قریب اونٹنی کو روک دیا اور بہانہ بنانے لگا کہ تم یہیں پر ٹھہرو، میں اپنے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو لے کر آتا ہوں اور مجھے میرے سارے رشتہ داروں کے سامنے تم سے شادی کرنی ہوگی۔
اور سارے رسم و رواج بھی پورے کرنے ہوں گے. تم یہیں پر میرا انتظار کرو. میں آ کر تم سے شادی کروں گا اور بیاہ کر تمہیں واپس اپنے ساتھ لے جاؤں گا. وہ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، تم اپنی اونٹنی کو میرے پاس چھوڑ دو کیونکہ میں یہاں اکیلی نہیں رک سکتی. مراد نے شکر ادا کیا. اس نے اپنی اونٹنی کو اس کے پاس ہی چھوڑ دیا اور اپنے گھر روانہ ہو گیا اور اپنے باپ کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ ایک چڑیل میرے پیچھے پڑ گئی ہے، مجھے اس سے بچا لو، دروازہ اندر سے بند کر دو. مراد نے اپنے باپ سے کہا تو وہ اس پر آیت الکرسی کا دم کرنے لگا. مراد پر بہت خوف طاری تھا اور اسے تیز بخار بھی ہو گیا تھا. اس کے باپ نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور دروازے کے باہر خود بیٹھ گیا. وہ ساتھ ساتھ قرآنی آیات کا ورد بھی کر رہا تھا. کچھ دیر کے بعد اسے آواز سنائی دی کہ مراد تم کہاں ہو؟ تم تو اپنے ماں باپ کو لینے گئے تھے کہ تم انہیں اپنے ساتھ لا کر مجھ سے شادی کرو گے. تم کہاں چلے گئے؟ تم گھر آ کر سو گئے ہو؟ مراد کے باپ نے فوراً سے وہ تعویذ جو اسے کسی بابا نے بہت پہلے دیا تھا مراد کے گلے میں ڈال دیا اور خود قرآنی آیات پڑھتا ہوا اس عورت سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو اور یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا. تبھی اس عورت کی آواز سنائی دی کہ تم نے اپنے بیٹے کے گلے میں جو تعویذ ڈالا ہے آج وہ اسی کی وجہ سے بچ گیا ہے، ورنہ میں نے تو آج اسے اپنے ساتھ لے کر ہی جانا تھا. لیکن میں انتظار میں رہوں گی. جس دن تمہارے بیٹے کے گلے سے یہ تعویذ نکلے گا اسی دن میں اسے یہاں سے لے جاؤں گی، میری بات یاد رکھنا. اور یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی. اب مراد کے باپ کو کچھ تسلی ہوئی کہ چلو فی الحال تو اس سے جان چھوٹی. وہ مراد پر آیتیں پڑھ پڑھ کے دم کر رہا تھا. جیسے ہی مراد کو ہوش آیا تو وہ پوچھنے لگا کہ کیا وہ عورت میرے پیچھے تو نہیں آئی تھی؟ اس کے باپ نے اسے بتایا کہ وہ عورت نہیں، دراصل ایک چڑیل تھی اور تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی. کیا تم نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا؟ مراد نے اپنے باپ کو سارا قصہ تفصیل سے بتایا کہ کس طرح مجبوری میں نے اس سے شادی کا ارادہ کیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری زیورات کو دیکھ کر لالچ مجھے اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار کروا دے گی. مراد کے باپ نے اسے تسلی دی اور اسے تاکید کی کہ جو تعویذ تمہارے گلے میں ڈالا گیا ہے تمہیں یہ کبھی بھی اپنے گلے سے نہیں اتارنا، ورنہ یاد رکھنا کہ وہ عورت دوبارہ آ جائے گی. تمہیں قرآنی آیات کا ورد بھی مستقل رکھنا ہوگا اور روزانہ قرآن پڑھنا ہوگا، تبھی تم اس سے دور رہ سکتے ہو اور محفوظ بھی رہ سکتے ہو. مراد نے اب دل سے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ نماز اور قرآن کا پابند ہو جائے گا تاکہ ایسی بلاؤں سے محفوظ رہ سکے، اور اس کی اسی عادت کی وجہ سے دوبارہ اس کا کبھی ایسی چیزوں سے پالا نہیں پڑا. اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں.